الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اس وقت امت مسلمہ جس صورتحال کا شکار ہیں، جن مسائل سے دوچار ہیں، پوری امت مسلمہ عالم کفر کے شکنجے اور نرغے میں ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو مکمل آزادی کے ساتھ دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہو، دین پر عمل پیرا ہو۔ آزاد ممالک بھی بہت سی پابندیوں میں جکڑے ہوئے، بہت سی قیودات میں اور بہت سی رسیوں میں کسے ہوئے ہیں تو ہم بھی ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ان قرضوں، ہمارے حکمرانوں کی نااہلیوں اور ان دیگر عوارض کی وجہ سے ہمیں قرضوں میں اور دیگر چیزوں میں ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ آزاد ہونے کے باوجود بھی صحیح معنوں میں ہم غلام ہی ہیں۔ یہ آزادی برائے انعام کہ کھل کر ہم اپنے ہم نواؤں کا، ایمان والوں کا نہ ساتھ دے سکتے ہیں، نہ ان کی مدد و اعانت کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان اس وقت مظالم کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو ان کی کھل کر اعانت کر سکے، جس طرح عالم کفر ایک دوسرے کی کھل کر مدد اور اعانت کر رہا۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل نام کا، جو اس دنیا میں ایک ناجائز ریاست کے طور پر قائم ہوا، ایک ناجائز اولاد کے طور پر عالم کفر نے اس کو پالا ہوا ہے۔ اس پر جب بات اور حرف آتی ہے تو پورا کفر متحد ہو جاتا ہے، یکے بعد دیگر اس کی مدد اور اعانت کو کھل کر سامنے بھی آتے ہیں، وہاں جاتے بھی ہیں اور کھل کر ان کی مدد، حمایت اور نصرت کا انہیں یقین دلاتے ہیں اور انہیں ساتھ ہونے کا احساس دلاتے ہیں، انہیں طاقت فراہم کرتے ہیں، ساز و سامان فراہم کرتے ہیں۔ لیکن کتنا افسوس کا مقام ہے کہ 57 کے قریب اسلامی ممالک مادی اعتبار سے بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو کھل کر ان فلسطین کے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور اعانت کر سکے۔ جس قرض سے، جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، کسی اور موضوع پر بات کرنے کو دل چاہتا نہیں ہے کہ کسی اور عنوان کو لیں۔ ان کی قسم پرسی، بیچارگی کا یہ عالم ہے کہ ایندھن تک بند ہے، بجلی کی رسائی کاٹ دی گئی، پانی کے ذخائر برباد کر دیے گئے، امدادی ساز و سامان بہت قلیل مقدار میں بھی بمشکل جانے کی اجازت ہے۔
جو اسلامی ممالک کی سرحدات ان کے ساتھ متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں، وہ بھی کافروں کی ہم نوا ہیں اور انہی کی ہم میں ہم ملانے والے۔ ایک عجیب سی کیفیت عالم اسلام پر طاری ہے، جو دینی سوچ اور دینی فکر رکھنے والے، دینی مناسبت رکھنے والے سب حیران پریشان ہیں کہ آخر اس موقع پر کریں تو کیا کریں، اپنے مظلوم بے کس مسلمانوں کا ساتھ کیسے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سارے کے سارے ایمان والے یہ ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ اگر دکھتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو پورے بدن اور جسم کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں ان کی تکالیف کا، پریشانیوں کا کچھ احساس نہیں ہو رہا۔ آئے روز ان کی جلی کٹی لاشوں کی تصاویر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، سن سن کر شاید ہم سن ہو چکے ہیں، اپنا آنکھوں پر آنسو اترتے ہیں، نہیں دل میں کوئی ان کے لیے نرمی اور ہمدردی پیدا ہوتی۔ پورے عالم اسلام کو ایک طرح سے گویا سانپ سونگھ گیا ہے، کوئی کھل کر ان کی مدد معاونت کو تیار نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے ایسے موقع پر ہی شکوہ کیا جائے گا کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ شاید ان سے بے بس ہم ہیں زیادہ کہ وہ تو عالم کفر کے شکنجے میں ہیں، لیکن ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی بے بس، ہم خود کو آزاد تو کہلوا رہے ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ خود کو بے بس، بے چار، بے یار و مددگار محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیں، دن رات صبح شام اپنے روزمرہ کی دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کو شامل کریں، خود کو معمولات پر، عبادات پر، نیک کاموں پر آمادہ کریں، کم سے کم خود کو ان عبادات کا، نمازوں کا، دیگر معاملات کے اندر ایمان پر کاربند کریں، تاکہ کم سے کم اللہ ہماری اس موقع پر دعائیں تو سن لیں۔ ورنہ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں کہ دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعائیں ان کے سر سے اوپر نہیں جائیں گی۔ آج ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں ہمارے سروں سے اوپر نہیں جا رہی، کیونکہ ہم صحیح معنوں میں دین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے نہیں، صحیح معنوں میں دین پر بھی نہیں ہے، دین پر بھی کارآمد نہیں، خود ہماری اپنی زندگیوں میں دین موجود ہے۔ بعض کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ یہود بس اوقات مسلمان علماء سے یہ بات پوچھتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ کے یہاں فجر کا مجمع اور جمعے کا مجمع ایک جیسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں فجر میں تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ایک دو صفیں ہوتی ہیں، اور جمعے میں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ابھی ہمارے مغلوب ہونے کا اور زوال کا وقت نہیں آیا۔ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھا ہوا، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی کہ جب مسلمانوں کا فجر کا مجمع، فجر کی نماز کا مجمع اور جمعے کا مجمع جب برابر ہو جائے، اب یہ ہمارے زوال کا، یہود کے نیست و نابود کا اور ان کے تباہ و برباد ہونے کا موقع۔ لیکن جب انہیں یہ خبر ملتی ہے نہیں فجر میں تو ہمارے یہاں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو گھروں میں پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چلو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، بہت سے لوگ ہیں جو جن کو فکر ہی نہیں ہے، اور فجر میں بمشکل ایک آدھ صف کے بقدر لوگوں کی تعداد ہوتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا فجر کا مجمع اتنا ہے اور جمعے کا اور دیگر نمازوں کا مجمع تو دور کی بات، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ دیکھ لیں اس میں کتنا مجمع ہے اور ہماری فجر کی نمازوں میں مجمع کتنا ہوتا ہے۔ اچھے بڑے دیندار لوگ ہیں،
4 نمازوں کی پابندی تو ہے لیکن فجر کی پابندی نہیں. کیا فجر کی نماز نماز نہیں؟ فجر کی نماز وہ فرض نہیں ہے. فجر کی نماز تمام نمازوں میں سب سے اہمیت والی نماز. یہ تو ساری ہی نمازیں اہمیت والی. ایمان کے بعد اگر کسی عمل کا کوئی درجہ ہے تو نماز. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز. ایمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والے کہ چہروں سے آج فرق نہیں ہو سکتا, لباس سے فرق کرنا ممکن نہیں ہے, رہن سہن سے فرق کرنا ممکن نہیں ہے. لباس اور حلیت کوئی بھی کسی بھی طرح کا اختیار کر سکتا ہے. داڑھی پگڑی تو ایک سکھ کے پاس بھی موجود ہے, وہ بھی پگڑی میں ہوتا ہے, اس نے بھی داڑھی بڑی بڑی بلکہ مسلمانوں سے بڑی بڑی داڑھی رکھی. کوئی سکھ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو بغیر داڑھی والا مل جائے, لیکن مسلمانوں میں ملتے ہیں. ہم سے زیادہ اس صورت اور شکل والے تو غیر مسلم بھی ہیں. فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو میرے دوسرے تو نماز ہی اور کیا, اور نہ لباس سے تھوڑی فرق ہو سکتا. چہرے کے خد و خال اور نقوش سے فرق نہیں ہو سکتا, نہیں کسی کے قول و فعل اور عمل سے کوئی فرق ہو سکتا ہے. فرق کرنے والی چیز ہے تو یہ نماز. کس کی زندگی میں نماز ہے, کس کی زندگی میں نماز نہیں. اس سے ایک ایمان والے اور ایک کافر کے درمیان فرق. 5 ہی نمازوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو نماز ہے وہ فجر کی نماز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں کہ جس کو فجر کی 2 رکعتیں مل گئی گویا کہ دنیا و مافیہ کی دولت اس کو مل گئی. جو فجر کی ان 2 رکعتوں سے محروم ہو گیا وہ دنیا و مافیہ سے بھی محروم. یعنی اگر دنیا بھر کر بھی اگر اس کو دولت مل جائے, دنیا بھر کر بھی اس کو مال مل جائے, لیکن فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہے تو وہ محروم ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ اللہ کی نگاہ میں محروم ہے, وہ اللہ کی نگاہ میں بد نصیب ہے, وہ اللہ کی نگاہ میں ناکام ہے, نامراد ہے جس کی یہ 2 رکعتیں چھوٹ گئی. کافی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ میں اس موضوع پر بات کروں فجر کے حوالے سے. کثرت کے ساتھ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ کثرت فجر کا مجمع جو ہے وہ ہمارا گھٹتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. صرف یہاں نہیں, جن حضرات سے بھی بات ہوئی, جن ائمہ سے بھی بات ہوئی, ان سب کا یہی شکوہ زبان پر ہے کہ فجر میں لوگ نظر نہیں آ رہے, لوگوں کا مجمع نہ ہونے کے برابر. آج کل تو اگرچہ فجر اتنی مشکل نہیں, 6 بجے ہو رہی ہے, کچھ عرصے کے بعد جو ہے 6:30 تک پہنچ جائے گی, کچھ دنوں میں آگے بڑھتی جائے گی, لیکن اس صورتحال کے باوجود بھی مجمع نہ ہونے کے برابر. ابھی کہاں سے وہ 5 ساڑھے 5 میں نماز ہوتی تھی, اب وہ نہیں ہے, 6 بجے نماز ہو رہی ہے اور 6:30 تک بھی بات جائے گی, لیکن پھر صورتحال یہی ہے مجمع نہ ہونے کے برابر. ایسا لگتا ہے کہ شاید فجر کی نماز کی اہمیت ہی ہمارے دل و دماغ سے رخصت ہو گئی. گنتی کے چند بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں, باقی سب غائب ہوتے ہیں. کہ فجر کی نماز کو ہم اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے, یا ہماری زندگیوں میں وہ نماز نہیں ہے. ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی تھی, ہمارے پاس 4 نمازیں فرض. جب کوئی آدمی مسئلہ لے کر آتا ہے, پریشانی تکلیف لے کر آتا ہے, تو ہمارا پہلا کام یہی ہوتا ہے پوچھتے نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں. 4 تو پڑھ لیتا ہوں, باقی ایک میں سستی ہو جاتی ہے. تو 4 نمازیں ہیں, باقی فجر والی نماز نہیں ہے. اس میں سستی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نمازوں پر تمحقق عمل درآمد نہیں کر رہے, کچھ حصوں پر کر رہے, کچھ پر نہیں کر رہے. اللہ کا ارشاد تھا ادخلوا فی السلم کافہ, کامل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک نماز بھی چھوٹ رہی ہے تو کامل کہاں ہے ہمارا ایمان. کبھی کبھار چھوٹ جانا انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے. یہ معمول ہی بن گیا کہ نہیں اب آنا ہی نہیں ہے, گھر پہ پڑھ لیں گے, کسی طرح آخری لمحوں میں پڑھ لیں گے, ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے, جب آنکھ کھلے گی پڑھ لیں گے.
ان 2 رکعتوں کو چھوڑ جانا میرے دوستو ایسا ہی ہے گویا کہ دنیا بھر کی دولت آپ سے چھن چکی ہو، دنیا بھر کی دولت بھی مل جائے نا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسجد کو جاتا ہے صبح کے وقت تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جس کا رخ مسجد کے بجائے کاروبار دکان بازار کا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دن کا آغاز اگر شیطان کا علم بلند کر کے کریں گے تو نحوستیں اور بے برکتیاں آئیں گی، اللہ کی رحمت اور برکت کہاں سے ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ جو آدمی فجر میں نظر نہیں آتا تو ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ منافق تو نہیں۔ بدگمانی ہمارے دل میں اس آدمی کے حوالے سے آ جاتی تھی جو فجر میں غیر موجود ہوتا تھا، فجر میں غیر حاضر ہوتا تھا۔ ہم اس کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے تھے، برا گمان کرنے لگ جاتے، اور برا گمان اور بری سوچ یہی ہوتی تھی کہ اس کا ایمان دکھاوے کا ایمان، ریا والا ایمان ہے، وہ تو منافقین میں شمار ہوگا۔ اور سب سے سخت بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حالانکہ اس امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ امت پورے جہان والوں کا پر رحمت بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت والی ذات، شفقت والی ذات۔ قرآن کریم رؤوف الرحیم کہتا ہے آپ بڑے مہربان، بڑے شفیق۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، سخت لہجے والے، کھردرے ہوتے تو لوگ آپ سے ہٹ دور ہو جاتے۔ آپ سے مہربان کوئی ذات، کوئی انسان نہیں تھا، لیکن فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں نماز۔ اگر عورتوں اور بچوں کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، وہ جل کر وہیں راکھ ہو جاتے۔ کسی سخت بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جو فجر کی 2 رکعتوں سے محروم ہوا وہ ساری خیروں سے محروم، ساری بھلائیوں سے محروم، ساری اچھائیوں اور ساری برکتوں سے محروم ہو۔ بعض روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے بندہ تو دن کے آغاز میں 2 رکعتیں پڑھ لے، پورے دن کے لیے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ دن کے آغاز میں تو 2 رکعتوں کا اہتمام کر لے، میں پورا دن کے لیے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں تیرے لیے کفایت کر جاؤں گا، اللہ کی مدد ہو۔ آج جو اللہ کی مدد سے ہم محروم ہیں تو ان کے نتائج یہی ہیں، ان کی وجوہات اور اسباب یہی ہیں کہ زندگیوں میں نمازیں نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، معاملات کی صفائی نہیں ہے، معاشرت نہیں ہے، نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خمیازہ ہمیں اس لحاظ سے بھگتنا پڑ رہا ہے کہ مانگ رہے ہیں دعائیں، لیکن وہ دعائیں ہمارے سروں کے اوپر سے نہیں جا رہی، قبولیت کے منصب پر فائز نہیں ہو رہی۔ رات میں دیر سے سونا، پھر ان لغویات اور آلات کا عام ہونا، موبائلوں کا عام ہونا، یہ وہ بنیادی سبب ہے جو رات میں دیر سے سونے کا باعث ذریعہ بنتا ہے، پھر نتیجتاً فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ پہلے زمانے میں جب بچہ دیر سے سوتا تو ماں یہ کہہ کر سلاتی تھی کہ بیٹا سو جا، صبح فجر کے لیے اٹھنا۔ آج اگر والدہ بچے کو کہتی ہے تو یہ کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، صبح اسکول جانا۔ اسکول کی اہمیت ہے، پڑھائی کی تعلیم کی اہمیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فیس دی جا رہی ہے، پیسہ بھرا جا رہا ہے، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہے، اور بچے کے دل میں بھی یہی بات ڈالی جا رہی ہے بیٹا سو جا، صبح اسکول جانا۔ یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا سو جا، صبح فجر کی نماز پڑھنی؟ آپ کی تعلیم سے، آپ کی ڈگریوں سے اور آپ کی اعلیٰ سے اعلیٰ منصب اور عہدے سے کہیں زیادہ قیمتی یہ 2 نمازیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، جس کی ہم نہ بچوں کو عادت ڈلواتے ہیں، نہ خود ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو مجمع کا کم ہونا فجر کی نماز کے اندر،
جماعت کے اندر ایک 8 صفوں کا ہونا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یاد رکھیے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر خود بے برکتی اور نحوست کو پیدا کر رہے ہوتے، تو کہتے ہیں نا کہ بھائی پتہ نہیں ہماری جو خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی، کسی کی نظر نہیں لگی، یہ بدعملی کی نحوست لگی۔ نہ آپ کی راحتوں کو کسی کی نظر لگی، نہ آپ کی خوشیوں کو نظر لگی، نہ آپ کے کاروبار کو نظر لگی، نہ آپ کے بچوں کو نظر لگی۔ بے برکتی والے نحوست والے اعمال ہم خود کریں، ملبہ کسی اور پر ڈالیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، یہ شیطانی ڈھکوسلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس چیز کا اہتمام ہو، خود کو نمازوں پر لے کر آئیں، عبادات پر لے کر آئیں۔ ساری نمازوں کی اہمیت یکساں ہے، سبھی اللہ کی طرف سے فرض کردہ۔ ہاں، جن نمازوں میں سستی ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی تم پابندی کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں۔ اور 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر کی اور عصر کی نماز، جو دن کے آغاز میں اور دوسرے دن کے اختتام میں شام ہونے پر پڑھی جاتی ہے۔ ان 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کی تم پابندی کر لو، میں جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں، جنت کی گارنٹی لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت لے رہے، صبح ہم آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے محروم، فجر میں اپنی ملازمت اور کاروبار کی وجہ سے، عصر میں جو نا کاروبار اور ملازمت کی وجہ سے محروم، دکان بند کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، دکان بند کر کے ہم آ نہیں سکتے، جمعے کا نماز بھی ہوتی ہے تب بھی ہماری دکانیں چل رہی۔ لوگوں نے اللہ کو دھوکہ دینا سیکھ لیا، اب یہ کرتے ہیں کہ بھائی دکان تو کھلی رہے گی، ایک آدمی دوسری جگہ نماز پڑھ لے گا جہاں جلدی ہو رہی ہے، اور دوسرا جو ہے نا اس مسجد میں جا کر پڑھ لے گا جہاں بعد میں ہو رہی ہے، کیوں نماز دونوں ہی پڑھیں گے لیکن یہ کہ دکان چلتی رہے گی۔ یہ جمعے کا مقصد ہی اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ جمعے کا جو مقصد تھا کہ جمعے کے دن کی شان و شوکت کا اظہار ہو، اجتماع عظیم ہو، وہ اس عمل کی وجہ سے ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ شرابیہ طریقہ بھی ناجائز، چونکہ خرید و فروخت ہی ناجائز ہے جمعے کی اذان کے بعد۔ اس میں بھی اذان سے مراد وہ اذان ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہو، جو آپ کی دکان کی یا گھر کے قریب پڑ رہی ہو، اس مسجد کی اذان کا اعتبار۔ اس لیے بہانہ نہیں چلنے والا کہ بھائی ملازم وہاں پڑھ لے، ہم یہاں پڑھ لیں، دکان بھی کھلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، نماز بھی چلتی رہے راضی رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، یہ سلسلہ نہیں چلنے والا۔ یہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو دھوکہ دینا۔ جمعے کی شان و شوکت یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اہتمام کریں اس کا کہ ہماری دکان کا شٹر بند ہو اور جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہو۔ اس لیے بہانہ یہ طریقہ کار کہ کچھ لوگ وہاں پڑھ لیں، کچھ یہاں پڑھ لیں، جب وہ آ جائیں تو پھر ہم چلے جائیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، ناجائز بھی ہے، غلط بھی ہے، بے برکتی کا باعث بھی ہے، اور جمعے کے مقصد کے، جو جمعے کا مقصد اجتماعیت کا ہوتا ہے، اس مقصد کے بھی منافی۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، علماء فرماتی تھا آیت کی روشنی میں اذان اول کے بعد، پہلی اذان کے بعد ہر قسم کا خرید و فروخت ناجائز، ہر قسم کے معاملات ناجائز۔ جس نے خریدا اس نے بھی گناہ کیا، جس نے بیچا اس نے بھی گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کمایا۔ اس مال کے اندر بھی بے برکتی، اس رقم کے اندر بھی بے برکتی، اس سامان کے اندر بھی بے برکتی اور نحوست آ جاتی ہے جو جمعہ کی اذان کے بعد ہم خرید رہے ہوتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو جمعے کی نماز کے لیے جانے میں تاخیر کا باعث بنے، رکاوٹ کا باعث بنے، ہر وہ عمل ناجائز ہے پہلی اذان کے بعد۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے گھروں میں بے برکتی والے اعمال کو پیدا نہ کریں، ان اعمال کا اہتمام کریں جو برکت کا باعث بنتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی، فجر کی نماز میں ہم سے تاخیر ہو رہی، ان کا سد باب اور ازالہ کریں۔ جاگنے کے لیے بھرپور سب سے پہلے نیت کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ میں پابندی سے اٹھوں گا،
اور پھر اس کے لیے جاگنے کے اسباب اختیار کریں، الارم لگائیں، کسی کو بتا کر سوئیں، جتنے ممکنہ وسائل ہیں ان سب کا اہتمام کریں۔ آپ پھر بھی اگر کسی وقت آنکھ نہ کھلے، الارم بجنے کے باوجود بھی پتہ نہ چلے، کسی کے اٹھانے سے بھی پتہ نہ چلے، بہت سخت گہری نیند آ جائے، امید اللہ کی ذات سے پکڑ کا باعث نہیں ہوگا، لیکن نہ اٹھنے کی نیت ہو، نہیں اٹھنے کے لیے ہم اسباب اختیار کریں، یہ یقیناً پکڑ کا بھی باعث ہے، گرفت کا بھی باعث ہے، بے برکتی اور نحوست کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔